تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین نے حج کے احکامات بیان فرمانے کے بعد اور اس میں خبیث و طیب کی وضاحت کے بعد ایمان والوں کو اور تمام ہی انسانوں کو ایک بہترین سا سبق دیا۔ ان آیات جو ابھی سبق میں آنے والی ہیں، ان کا شان نزول یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم جو ان آیات میں ہے نازل ہونے کی وجہ کیا، ریزن کیا۔ مسلم شریف سے ستہ کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، جب حج فرض ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ بڑی دیر کے بعد جب وہ بار بار اصرار کرتے رہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو کسی چیز کے بارے میں جو میں کہہ دوں اتنا ہی کیا کرو، اگر تم بار بار سوال کرتے اور اس پر ہاں کہہ دیتا تو حج اللہ جل شانہ فرض کر دیتے اور پھر تم اس کو ہر سال حج نہ کر پاتے۔ اسی لیے قرآن مجید نے عجیب بات فرمائی، ما آتاکم الرسول، جتنا نبی تمہیں حکم کرے وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جس کو منع کرے وہ مت کرو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واسطے سے ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ایمان والو، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو، اگر وہ تمہارا سوال اس وقت ظاہر کر دیا جائے، اس سوال کو پورا کرنے کا حکم اگر دے دیا جائے تو تمہیں پھر برا لگے گا، تمہارے لیے اس کا کرنا بوجھ بن جائے گا۔ اور اگر تم وحی کے قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت میں سوال کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے وہ تمہارے سوالات جو غلطی سے یا معلومات حاصل کرنے کی نیت سے ہو چکے تھے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان کو تو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور حلیم ہے، جو ہو گئے وہ معاف کر دیے، لیکن آئندہ بیجا سوالات کرنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ اللہ حلیم ہے۔ دنیا میں پکڑ نہ بھی کرے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کچھ نہیں کہتا، ہم پر کوئی پکڑ نہیں آتی، نہیں، اللہ حلیم ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں پھر سوال کرے گا تب کہاں جاؤ گے۔ اسی لیے عجیب بات فرمائی کسی اللہ والے نے کہ سوال تو نصف علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرنا طلب کے لیے، حقیقت حاصل کرنے کے لیے تو آدھا علم ہے، لیکن اشکال وہ سین ہے، یشین ہے، اشکال کرنا مشکل میں پڑنا ہے۔ جیسے ان تؤذوا رسول اللہ، قرآن مجید نے فرمایا کہ جس طرح سے بعض منافقین اور بعض اہل کتاب یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال یعنی اشکال اس نیت سے کرتے تھے تاکہ پریشان کر دیں، تو اشکال جو ہے اشکال کرنے والے کو پریشانی کا شکار بنائے گا، اور سوال جو پوچھنے والا ہے اس کو راہ دکھائے گا۔ اس لیے سوال تو کیجئے تاکہ آپ کو راہ ملے، اشکال نہ کیجئے ورنہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں صحیح رہبری نصیب فرمائے۔
اللہ جل شان کیا فرمایا؟ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہے جو بیجا سوال کرتی تھی، جب اللہ کی طرف سے حکم آتا تو وہ سوال کی ہوئی مانگی ہوئی چیز سے، مانگے ہوئے حکم سے منہ موڑ دیتی تھی، یعنی انکار کر بیٹھتی تھی، عمل نہیں کرتی تھی۔ کہیں ایسا نہ کیا کرو۔ ایک نکتے کی بات کیا فرمایا؟ ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن، جب قرآن اتر رہا ہے، خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تب تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اپنی مدت موعودہ ختم کرنے کے بعد اللہ کی ملاقات میں چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اب آپ کے سوالات اگر آپ بیجا سوال کرو گے اس پر آپ کے لیے جواب یا کیا پکڑ آئی ظاہر تو نہیں ہوگا، لیکن بچتے رہنا، اس لیے کہ اگر سوال بیجا ہیں آج نہیں تو کل سوال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت فرما برداری نصیب فرمائے، تحقیقات عمل کی نیت سے کرنا نصیب فرمائے، کسی کو پریشان کرنا اور امتحان اور ایگزام لینے کے لیے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔